پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے۔ لڑکی پہلی بار گئی سسرال، وہاں سے جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں۔ لڑکی آ گئی سسرال سے میکے آئی، محلہ بھر کی عورتیں گھیر لیتی، سوال پوچھتی ہیں، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ اب ایک عورت جھٹ سے کہتی ہے چلو یہ سب فالتو سوال ہے، جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال دو۔ اب ماں تو ماں تھی، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو بڑا صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی کہتی ہے میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا، بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں سیدھے داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے 2-4 آدمی کی پہچان کر ہی لیجئے۔ پہ پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، دلہن بن کر کے آئی ہے، دولہا کے پاس ہے، تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں، تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں، تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ اس نے کہا کیا جواب دیا ہے، 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی، اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے۔ اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے، جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا پیچھے آ رہا ہے، لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا عاشق، تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، تم تو دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آ گئی۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی۔ لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم مہر نہیں دو گے، نکاح نہیں کرو گے، ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہا مبعدون، کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نے لڑکی کو لعنت کیا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ، ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر
جوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زنہا طفل و زنہا طفل و زن پیر و جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر صحیح لائسنس ملا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے 9 دو 11 ہو جائیے۔ پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، عورت کے حصے کا جلسہ مکمل، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ جلدی سے نکلنا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں، اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجیے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے،
مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا، ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں۔ خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ، تانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ 11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے، چیتے کی طرح جاتا ہے، انسان تھوڑا ہے، وہ تو جانور ہے، جانور۔ دوسری عورت بولی، میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے۔ شوہر آیا پنجاب سے، بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے۔ تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ پتھر چلا، شیشہ ٹوٹ گیا، ساس نکل کر کے آئی، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا۔ اب بہو نکل کر کے آئی، مجھ کو نالائق مت کہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، حاکم پریشان، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو، تم کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی، جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ اب باپ سے بھیٹ ہوگی۔ شوہر بیمار پڑ گیا، بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے۔ تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے، کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر
کہ نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتہ چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے کالا ہے، دانت باہر، اور آنکھ بھی برابر نہیں، ایک آنکھ آدھا، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا بدصورت۔ اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت۔ جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے۔ بیوی نے داڑھی پکڑ کر کے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی۔ تو شوہر نے کہا تم تو فرشتہ نہیں ہو، انجام تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں بدصورت آدمی میں جنتی ہوں، اور تم میری بیوی خوبصورت ہو اور تم جنتی میں جاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ تم بدصورت آدمی ہو، تم کو خوبصورت بیوی مل گئی، تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کی مہربانی ہوئی، ورنہ اس بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملنے والی تھی، خدا کی مہربانی سے مل گئی، تم شکر کرتے ہو۔ اور جب میں تم جیسے بدصورت شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی، تم شکر کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں دو ہی لوگ جائیں گے، یا شکر کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کبھی جھگڑا میاں بیوی سے نہیں کریں گے، محبت سے جئیں گے دوست کی طرح۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامراں دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔